اچانک یہ جو اتنا آیا ہے، کیا اس میں اس چیز کا کوئی ایک فیکٹر تھا جس کو دیکھا آپ لوگوں نے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کے تعلقات بھی خراب ہے، تو اس ایک پیش پہ کیونکہ لائن آ رہی ہے تو اب ہمیں شاید ایک فیلڈ میں زیادہ موقع مل جائے؟ اس کا کوئی تھا کہ بالکل ہی ریلیونٹ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی تائید تو فروخ بھائی نے بھی کی کہ اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی میں شامل جو جماعتیں ہیں، اس کی تحریک آج کی نہیں ہے. یہ 25/18 کے الیکشن کے فوراً بعد 48 گھنٹے میں ایک فیصلہ اور ایک بیانیہ سامنے آیا. وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن ریگ الیکشن، داندھی زدہ الیکشن، مطالبہ یہ کہ صاف اور شفاف اور فوراً. آج بھی وہی مطالبہ ہے. اس ملک میں آئین نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ عزم معطل بن چکا ہے، فیصلے آرڈیننس کے ذریعے ہوتے ہیں، اور موجودہ حکومت جیسے ہی جتنی دن گزرتے، آج 3.25 سال 3.5 سال گزر گئے، اس حکومت نے عوام کے لیے کیا ڈیلیور کیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس حکومت نے اداروں کو کیسے مضبوط کیا. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پر. اداروں کو کیسے انہوں نے عدلیہ کو نشانہ بنایا فیض عیسیٰ کی صورت میں، نیب کو نشانہ بنایا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو انہوں نے نشانہ بنایا، انہوں نے میڈیا کو نشانہ بنایا، انہوں نے چیف جو آپ نے خود کہا اور جنرل عبدالکریم صاحب نے بھی کہا اس کو متنازع بنایا. ایکسٹینشن دینا ہے نہیں دینا ہے کیسے دینا ہے، 3 بار نوٹیفیکیشن کیا اور 3 بار غلط نوٹیفیکیشن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ خود بات کر رہے ہیں ڈی جی ایس آئی کے بارے میں. اب آئیے اس بات پر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام نے اس ملک میں 15 ملین مارچ کیے جس میں لاکھوں لوگ شریک تھے. 14 دن کا آزادی مارچ کیا اور 20 ستمبر 2020 میرا سوال یہ ہے، مجھے بتائیں، پہلے مولانا فضل الرحمان اور بلاول لگتا تھا ایک جنوب میں کھڑا ہوا ہے ایک دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، پر 2 دن پہلے جب آپ لوگوں نے سارا یہ اپنی سربراہی کانفرنس سے پہلے آپ نے اناؤنس کیا، ایک ہی دن 2-3 گھنٹوں کے فاصلے کے اوپر بلاول بھی وہی زبان بول رہے تھے، مولانا صاحب بھی وہی زبان بول رہے تھے، ملک بند کریں گے، ہڑتالیں ہوں گی، بالکل ایک پیج پہ نہیں تھے. یہ ایک پیج سے ہٹے ہیں تو آپ سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اور سوال دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے تو یہ احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ اناؤنس کرنا تھا سربراہی کانفرنس کے بعد جو میٹنگ تھی، لیکن ایک دن پہلے ان کو کسی دوستوں نے کہا اور انہوں نے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مولانا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 28 اگست کو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، اس سے پہلے بھی سربراہی اجلاس ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، میں خود اس میں تھا. سفارشات آپ نے مرتب کی. 28 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی. آپ اس پریس کانفرنس کو اٹھا لے، اس میں شہباز شریف بھی لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں. 29 اگست کی کراچی کے جلسے میں شہباز شریف بھی لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی کرتے ہیں. یہ تمام امور جو ابھی ہم لین میں ہے ہم کر رہے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے. لیکن آج جو ہم عملی طور پر پہلے بھی میدان میں تھے، آج بھی ہم میدان میں ہیں، لیکن اسٹریٹجی کچھ تبدیل ہو گئی. پہلے جلسوں کی صورت میں تھا، آج ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں. مہنگائی آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے، یعنی پوری قوم زندہ لاش بن چکی ہے. 6 اکتوبر کے بعد ہی نظر آئی ہے آپ کو زیادہ، 6 اکتوبر کے بعد ہی نظر آئی ہے، پہلے تو نظر نہیں آئی آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ تحریک ایسا نہیں ہے کہ ایک دم زور پکڑتا ہے، اس میں بیچ میں اونچ نیچ آئی، تعطل آئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں زور بھی تحریک آپ چلا رہے ہیں. تو یہ بتائیں، آج قاہرہ صاحب نے بڑی ایک بات کی ہے، ذرا قاہرہ صاحب کا بیان سنائیں، اس پہ ہی بات کر لیں. آج اپوزیشن کی جماعتیں جو خود کو پی ڈی ایم کہتی ہیں، پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا، لیکن وہ جماعتیں جو آج اکٹھی ہیں، کل پی ڈی ایم میں تھیں، آج وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کی تحریک سائن کر چکے ہیں. کل حکومت آئی تو اس کا حصہ ہوں گے. ان کو کب نوٹس جاتا ہے، ان کو کب جواب دہی ہوتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے. انہوں نے ووٹ لیا باپ پارٹی سے، آپ لوگوں نے ان کو پی ڈی ایم میں سے ہی فارغ کر دی کہ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. آپ خود بھی ووٹ لے رہے ہیں مالک صاحب، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی اور بلوچستان کی صورتحال میں. ادھر ہم باپ پارٹی کے خود اپنے وزراء، باپ پارٹی کے اراکین اسمبلی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لا چکے ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اور عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اور اپوزیشن کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیے، یعنی باقاعدہ بختربند گاڑیاں ان پر چڑھائی گئی، جیل اور تانے میں ڈالا گیا. اب اگر آج ہم عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن میں ہے، حکومت کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. گرانے میں ہم ہے لیکن بنانے میں ہم نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ادھر تو انہوں نے کیا کیا، ادھر تو انہوں نے مل کے باپ پارٹی کے ووٹ لے کے اپوزیشن لیڈر بنا، اور باپ پارٹی سے مل کے چیئرمین سینٹ کو بنا دیا، اور پی ٹی آئی سے مل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرائیں گے اس کی حکومت،
دوسرا باپ پارٹی کا بندہ چیف منسٹر بن جائے گا تو پھر آپ جڑے کیوں ہیں؟ وہ اس کی مرضی ہے، جس کو بھی وہ چیف منسٹر بناتے ہیں۔ اب وہ کہا ہے کسی نے جڑنے کے لیے ان کے ساتھ؟ کس کو؟ کسی نے کہا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آج وہ کہتے ہیں بلوچستان میں تبدیلی نہیں، بغیر فرض کرے اگر آج جڑیے ادھر وفاق میں ایم کیو ایم اور باپ پارٹی مل کے عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے، آپ کے خیال میں اپوزیشن عمران خان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوگی یا ان کے گرانے میں کھڑے ہوں گے؟ کیا بلوچستان میں کسی قسم کا ٹریلر چیک ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ایک بات مسلم ہے، جس طرح وفاق میں عمران خان کی حکومت الیکٹڈ نہیں ہے، وہاں جام کمال کی حکومت الیکٹڈ نہیں فاروق صاحب آپ ہے، جس طرح یہ سلیکٹڈ کر رہے ہیں جو حمداللہ صاحب سے بات تو ان کی ٹھیک ہے، وہ حکومت میں تو نہیں گئی، اپوزیشن نہیں ہے نا، لیڈر تو اپوزیشن ہے۔ دیکھیے قاہرہ صاحب میرے لیے محترم ہے، سنجیدہ آدمی ہے، کیا پی ڈی ایم میں وہ شامل تھے یا نہیں؟ کیا پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا یا نہیں کہ اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا؟ کیا آپ نے اس فیصلے سے انحراف کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے باپ پارٹی کے 4 ووٹ لے کے اپنے گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا یا نہیں؟ کیا اس میں آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا یا نہیں؟ کیا آپ مریم نواز کے ساتھ جاتی عمرہ میں ناشتے پر بیٹھے تھے؟ ادھر یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن ہوا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا، ادھر اس کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہیں، ادھر اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ کیا آپ کی غلطی سے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ نہیں بنا؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سرکار کی پارٹی کی نہیں بنی؟ وہ کیسے بنی؟ وہ 7 اور 8 ووٹ پرت کرے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے اس میں غلط چلے گئے، حیدری صاحب کے اس میں کہاں چلے گئے وہ 7-8 ووٹ؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی باپ کے ووٹوں سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہو، اسی باپ کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کی صورت میں اور پی ٹی آئی دونوں ایک پیج پر ہے۔ جی قاہرہ صاحب، حافظ صاحب کل تک یہی برائی، الیکشن بھی انہوں نے چوری کر دیے، عمران خان کو سلیکٹ بھی کروا دیا، یہ وہ، آج سب سے زیادہ آپ کو ہی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمدردی ہے یہ وہ، بیکاز آپ کو لگیں گے جھگڑے ہو گئے، یہ سیاسی منافقت نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بیانیہ کیا ہے؟ جس ادارے کو اپوزیشن نے ان کے حدودی اختیارات کا تعین کیا ہے، وہ ادارہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہا ہے سیاسی امور میں تو ہم نے ان کو تنقید کیا ہے، ان پر کریٹیسائز کیا ہے۔ اگر ایگزیکٹو جو برائے نام ایگزیکٹو ہے وہ ایک ادارے پہ حملہ آور ہوتا ہے، جیسے الیکشن کمیشن پہ، ہم الیکشن کمیشن پہ اعتراض تھا ہمارا، ہم کیوں ان کے ڈیفنس میں آ گئے؟ آپ کو یہ حق ہم نہیں دیتے ہیں کہ تم عدلیہ کو بھی نشانہ بنائے، کیوں آپ کو قاضی فیض شاہ کی شکل پسند نہیں ہے؟ آپ الیکشن کمیشن کو وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو اگر اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ کو بھی آئین اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی ادارے کو آپ کریٹیسائز کریں یا اس کو پاک پتن کا ڈی پی او بیان ہے، یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔